صدر ٹرمپ نے غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ 20 عالمی رہنماؤں نے امریکی صدر کے ساتھ چارٹر پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ امن معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ بندی کرائی گئی۔ 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ جنگیں رکوانے کے بعد بہت سے ممالک کے سربراہان میرے دوست بن گئے۔ ہم نے ناممکن اور بڑے بڑے کام کیے۔ ایران پر حملہ کر کے جوہری تنصیبات کو ختم کر دیا۔ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کے صدر ٹرمپ سے سرگوشیاں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کرنے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہیں۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران مسکراہٹوں کے تبادلے اور گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ شہباز شریف ولادیمیر پوٹن اور شی جی پنگ اور کم جونگ کے ہمراہ بھی نظر آئے۔ آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ گزارش ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ 18 سالوں میں اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا ہوتا ان کی صوبائی حکومت نے تو آج یہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے آج کراچی آفیشیلی۔ 2018 میں پیپلز پارٹی کو کھلی آزادی دے دی گئی، جو چاہو کرو، قربانی کا بکرا ہم بنے۔ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے۔ ایم کیو ایم کا کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنانے کا مطالبہ۔ جمہوری دہشت گردی بند کی جائے۔ وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ وفاق مداخلت کرے اور ہمیں وفاق کا حصہ بنایا جائے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا یہ نہ دیکھیں کہ کس لہجے میں کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن چکی۔ بلدیہ فیکٹری اور بوری بند لاشوں کا نام لے کر ہمیں نہ ڈرایا جائے۔ بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں؟ ایک وقت میں 22 عمارتوں کو آگ لگی۔ ہر بات کا الزام ایم کیو ایم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کراچی کو اس وقت نہیں دیکھا جب شہر ایم کیو ایم کے پاس تھا؟ ایک اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ سیاست بھائی آپ تنقید کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے، لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری، لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں۔ 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے کیا ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ 18ویں ترمیم پر خواجہ آصف کے بعد مصطفیٰ کمال کا بیان سمجھ سے باہر ہے۔ مصطفیٰ کمال جتنی باتیں کی ان کا منہ توڑ جواب موجود ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ تنقید کرنا حق ہے لیکن تنقید کی آڑ میں دوسری باتیں کرنا غلط ہے۔ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو زندہ جلایا۔ اداروں کی رپورٹ تھی بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی، 12 مئی کو معصوم لوگوں کی قیمتی جانیں لی گئیں۔ آج آپ بیٹھ کر سندھ حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ گل پلازہ متاثرین کے ساتھ ہیں، قرض دینے پر غور کر رہے ہیں۔
18वीं तरमीम इत्तेफाक़ी राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तेफाक़ी राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, उसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िलाई हुकूमत को बाइख्तियार बनाना आइनी तकाज़ा है। असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी और असेंबली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इजहार राय का इख्तियार है। पाक कॉलोनी में बड़ा पुलिस मुकाबला, 6 अफगान डकैत मारे गए, 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। SSP किमाड़ी के मुताबिक मुल्ज़िमान घर में दाखिल हो रहे थे। हलाक मुल्ज़िमान 50 से ज़ायद डकैतियों में मुलव्विस थे। मुल्ज़िमान ने डकैती के दौरान 3 अफराद को कत्ल भी किया। मुल्ज़िमान ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। वज़ीर दाखिला सिंध जयल लंजार ने DIG साउथ SSP किमाड़ी और उनकी टीम को शाबाश दी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। मलबे से अब तक 67 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 2 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 11 मैयतें मुर्सा के हवाले करके मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मजीद 5 इंसानी बाक़ियात के DNA सैंपल इकट्ठा कर लिए गए। लापता अफराद की तादाद 77 है। हुकाम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब पर 24 घंटे काम जारी है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मिली हैं। MA जिन्ना रोड पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज, इंतज़ामिया के खिलाफ नारे, कहा हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। ख़वातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और रेंजर्स ने रोक लिया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के असबाब जानने के लिए तहकीकात तेज कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करते हुए मसनूई फूलों की दुकान और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल कर लिए हैं, जबकि जाँ बहक अफराद का कीमियाई तजिया भी किया जाएगा, जिसमें जिस्मानी जख्मों की नौयत का तयन होगा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद खोसो ने कहा कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। IG सिंध जावेद आलम ओढो के मुताबिक सिंध हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए निजी ऑडिट कंपनी की खिदमात हासिल कर दी हैं, जो आग लगने की वजूहात समेत तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी। कमेटी जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अगर बन जाए, एक शफाफ, इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदार कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात कराने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपल्स पार्टी साने गुल प्लाजा के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए जब MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कराची के सानेहात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की तजवीज़ दी, तो पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुख खेल ने उसे मनो-अन कबूल कर दिया। बोले, सिंध हुकूमत ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फैसले पर कायम। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरमियान इजलास हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा हालात और खिलाड़ियों की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए भारत के दौरे पर नजरसानी की। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान न होने के बायस भारत न जाने का फैसला किया। सदर BCB अमीनुल इस्लाम ने कहा कि आखिरी कोशिश के तौर पर श्रीलंका में खेलने का प्लान दोबारा ICC के सामने रखेंगे। आलमी बॉडी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम मुनासिब नहीं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो ICC को तकरीबन 20 करोड़ नाजरीन से महरूम होना पड़ेगा। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा।
کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. نارتھ کراچی نارتھ ناظم آباد میں جل تھل ایک ہو گیا. سب سے زیادہ 26 ملی میٹر بارش سرجانی ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی. گلشن اقبال عزیز آباد لیاقت آباد اور کورنگی میں بھی بارش. نیا ناظم آباد اورنگی بلدیات ٹاؤن گڈانی گلشن معمار اور گلستان جوہر میں بھی میگھا برسی. کے الیکٹرک نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. کئی علاقوں میں بجلی فراہمی معطل. بارش کے بعد سرد ہواؤں کا راج. ٹھنڈ بڑھ گئی. پارا سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش. کوئٹہ میں برفباری. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی مری پہنچی ہوئی ہے. سیاح برفباری کے حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا. پیٹرولیم کے لیے پہلی مرتبہ الیکٹرک گاڑی متعارف کرائی. مریم نواز نے گرین پولیسنگ یونٹ کی الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا معائنہ کیا اور خود الیکٹرک وہیکل ڈرائیو بھی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ایندھن کے اخراجات میں کمی اور زیرو کاربن اخراج کا باعث بنے گا، جبکہ گرین پولیسنگ صاف ستھری فضا اور گڈ گورننس کے وژن کا عکاس ہے. کراچی کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فائل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹی اتھارٹی اجلاس میں گفتگو. وزیر اعلیٰ نے 200 ملین کے نظر ثانی شدہ بجٹ کی منظوری دی. سیف سٹی اتھارٹی عارضی طور پر سینٹرل پولیس آفس سے کام کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس. نیپا چورنگی قریب ریڈ لائن پر بریفنگ. شرجیل میمن نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. جدید شہری ٹرانسپورٹ کے بغیر شہر کی ترقی ممکن نہیں. بی آر ٹی منصوبوں کے مکمل ہونے سے ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری آئے گی. یونان میں طوفانی بارشوں اور برفباری نے تباہی مچا دی. 3 افراد جان سے گئے. تعلیمی ادارے بند. کاروبار زندگی معطل. چند گھنٹوں میں 146 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. موسلادھار بارش کے باعث کئی سڑکیں ندی نالوں اور دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. کے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم 128 رنز پر ڈھیر ہوئی. پاکستان کی جانب سے علی رضا 3 وکٹوں کے ساتھ قابل ذکر رہے. محمد سیام، مومن قمر اور عبدالسبحان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 129 رنز ہدف کی کامیابی سے تعاقب میں سمیر منہاس 74 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے. فتح کے باعث نوجوان شاہینوں نے ایونٹ کے سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی مکمل فٹ قرار دے دیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہین آفریدی کا فزیکل فٹنس ٹیسٹ 2 روز قبل لیا گیا تھا، جس کے نتائج تسلی بخش رہے. فاسٹ بولر بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے. آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 اسکواڈ میں ان کی شمولیت کا فیصلہ ٹیم مینجمنٹ کی مشاورت سے ہوگا. کینگروز کے خلاف ہوم سیریز 29 جنوری سے شروع ہوگی، جس کے 3 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. اور بابر اعظم کا آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں سفر ختم. پی سی بی نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بابر کو وطن واپس بلا لیا. وہ بقیہ میچز کے لیے سڈنی سکسرز کو دستیاب نہیں ہوں گے. بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سڈنی سکسرز کا حصہ بن کر بہت انجوائے کیا. لیگ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پرستاروں کی محبت اور سپورٹ پر بہت مشکور ہوں. اب نیشنل ڈیوٹی کا وقت آ گیا ہے.
بابر لیگ کے 11 میچز میں صرف 202 رنز بنا سکے. ان کی خراب پرفارمنس پر خوب انگلیاں اٹھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.